اس ملک کو بریکیں نہیں لگنی. میں ایک بات کہتا ہوتا ہوں کہ ایک ٹرین ہوتی ہے نا، جی جی ٹرین کا ایک ڈبہ. ایکچولی ہم سارے آگے بڑھنا چاہتے ہیں لیکن ہماری سمت ایک نہیں ہے. کوئی اس کو لیفٹ سے دھکا لگا رہا ہے، کوئی رائٹ سے لگا رہا ہے، کوئی آگے سے لگا رہا ہے، کوئی پیچھے سے لگا رہا ہے، لیکن سارے اس کو دھکا لگا رہے ہیں. بالکل ایک ڈائریکشن میں اگر دھکا لگائیں گے تو یہ گاڑی چلے گی. ہماری ڈائریکشن ہی ٹھیک نہیں ہوتی، بریکیں لگتی ہیں، بار بار بریکیں لگتی ہیں. یہ ہوں ایشوز میں انشاءاللہ جب میں وی لاگ پہ آؤں گا اس پہ ڈسکس کروں گا. یہ وہ فورم نہیں ہے، لیکن میں بہت اپریشیٹ کرتا ہوں آپ کے جذبے کو اور آپ کی ایفرٹس کو تھینک یو سو مچ اور آپ کے کانفیڈنس کو. تھینک یو سو مچ اعتماد رکھیے، پورے انشاء اللہ کانفیڈنس کے ساتھ جائیے، اور جو بھی کامیابی آپ کو ملتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے. بالکل ایسا اس میں کبھی اس بات کو سوچ کے گھبرانا نہیں چاہیے کہ میں اگر صحیح بات کروں تو کہیں میری کامیابی کے راستے میں رکاوٹ تو نہیں آ جائے گی. بالکل ایگزیکٹ میں نے بالکل یہ صحیح زندگی میں بات ہے سیکھا ہے کہ جب بھی میرے دل نے مجھے بتایا کہ یہ والی بات ٹھیک ہے، میں نے وہ بات کر دی. اور پھر میں نے دماغ میں یہ بات نہیں لایا میں کہ اس کا مجھے نقصان کیا ہوگا. اور مزے کی بات بتاؤں، ہر دفعہ اللہ نے مجھے نقصان نہیں، فائدہ ہی دیا. وہ بڑا مہربان ہے. تو آپ کا کانفیڈنس، آپ کی ڈیلنگ، آپ کا وہاں پاکستان کا نام لینا مجھے بہت اچھا لگا. میں اس کو بہت اپریشیٹ کرتا ہوں. بہت شکریہ آپ کا امام بچے، بھائی بہت ایک شکریہ. جگہ پہ ایسا نہیں ہوا، بہت ساری جگہوں پر ایسا ہوا ہے. میں نے اپنی کلاس میں 2 دفعہ پریزنٹیشن دی ہیں اور ہمیشہ ایسا ہوتا تھا کہ قومی ترانے پہ آ کے فائل ہی بند ہو جاتی تھی تو میں سر جھکا کے دوبارہ اس کو کھولتی تھی اور جیسے ہی اٹھا کے دیکھتی تھی سر تو آتے ہیں پوری دنیا میں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اوورسیز کو ہم عزت نہیں دیتے. پاکستان میں بالکل ووٹ کا حق تک نہیں دیا. میں تو روتا رہا ہوں، بہت چلاتا رہا ہوں کہ اوورسیز کو ووٹ کا حق دو. اب اوورسیز کو ووٹ کا حق کیا دینا تھا، ادھر پاکستانیوں سے ووٹ کا حق چھین لیا گیا. جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے. جی جی بالکل لیکن یہ ایسا رہے گا نہیں، یہ اندھیرا رہے گا نہیں، اجالا آئے گا. انشاءاللہ حالات بہتر ہوں گے. پاکستان کو بہت آگے جانا ہے. مشکلیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، پھر آگے بڑھ جاتے ہیں. اور یہ ملک بہت آگے جائے گا انشاءاللہ، بہت آگے جائے گا. انشاءاللہ اوورسیز بھی ایک دن آئے گا، ووٹ ڈالیں گے. اوورسیز ووٹ بھی ڈالیں گے، ملک کی تقدیر کے اندر اپنا حصہ بھی ڈالیں گے. وہ وقت انشاءاللہ آئے گا. میں نے تو بہت رولا ڈالا. عمران خان نے بھی بڑی کوشش کی، اب وہ بھی جیل میں ہے. لیکن میری جب 2021 میں ایک ہماری میٹنگ ہوئی تھی عمران خان سے، تو وہ اس وقت بار بار کہہ رہے تھے کہ اوورسیز کو ووٹنگ کا حق لے کر دینا ہے، اوورسیز کو ووٹنگ کا حق لے کر دینا ہے. بلکہ میں نے کہا آپ کو اس لیے بھی یہ لگ رہا ہے کہ وہ آپ کو ووٹ ڈالیں گے زیادہ تعداد میں. انہوں نے کہا یہ مجھے ووٹ ڈالیں یا نہ ڈالیں، یہ ان کا رائٹ ہے. وہ پاکستان کو سرو کرتے ہیں، باہر سے پیسہ کما کر بھیجتے ہیں، اور ان کا پیسہ بہت قیمتی ہے. یہ ان کو میں حق دوں گا، چاہے میری سیاست میں فائدہ ہو یا نقصان ہو. لیکن وہ انفارچونیٹلی نہیں ہو پایا. ابھی کچھ پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ان کی جس طرح کی سیاست ہے، اوورسیز ان کو ووٹ نہیں ڈالیں گے، ان کو اس بات کا آئیڈیا ہے. تو وہ پولیٹیکل پارٹیز پھر مخالفت کرتی ہیں. وہ کہتے ہیں جی نہیں، اگر ووٹ ہمیں نہیں ملنے تو ہم نے ووٹ کا حق بھی نہیں دینا. تو اب جیسے کہ پاکستان میں ان کو لگتا ہے کہ ووٹ ان کو نہیں ملنے، تو وہ یہاں پہ بھی ووٹ کا حق نہیں دے رہے پبلک کو. لیکن دیکھتے ہیں، ابھی انشاءاللہ الیکشن آتا ہے تو انشاءاللہ ابھی انشاءاللہ بہت کچھ پڑا ہے، بہت کچھ پڑا ہے ابھی. وہ انشاءاللہ وہ یہی بات میں فیصل بھائی سے بھی، فیصل جاوید صاحب کے ساتھ میں یہی بات کرتی ہوں کہ میں نے بہت کچھ کرنا ہے پاکستان کے لیے. میرے ذہن میں بہت سے آئیڈیاز ہیں. سب سے پہلا میرا آبجیکٹیو یہی ہے کہ ہماری جتنی بھی یوتھ ہے، میں پہلے اس کو میں فرانس سے شروع کروں گی، پھر انشاءاللہ پورے ملک میں جتنے بھی پوری دنیا ہے، اس سب یوتھ کو میں نے پاکستان انشاءاللہ واپس لے کے آنا ہے. اور پاکستانی پاسپورٹ کی عزت انشاءاللہ میں اپنی پوری کوشش کروں گی کہ لوگ اگر دیکھ لیں نا ایک دفعہ پاسپورٹ کو، تو وہ چوم لیں ایک دفعہ بس. یعنی سلوٹ کریں ہمیں کہ آپ پاکستان سے ہو. بس میں اتنی عزت چاہتی ہوں. میں نا دبئی میں تھا، تو سعودی عرب اور دبئی میں گیا تھا رمضان المبارک میں. تو سعودی عرب میں ٹریول کرتا تھا، تو مجھے وہاں پہ لوکل ٹیکسی جو گاڑی ہوتی ہے وہ لینی پڑتی تھی، ان کی کیب. تو وہ سارے زیادہ تر پاکستانی ہوتے تھے، ان سے میری دوستی ہوتی گئی. وہ پھر مجھے ملنے بھی آ جاتے تھے. جو بھی مجھے ملتا تھا وہ نمبر لے لیتا تھا میرے سے، پھر وہ آ جاتے تھے کبھی شام میں اکٹھے ہو کے. تو جب میں گیا یو اے میں، تو وہاں پہ بھی زیادہ تر پاکستانی مجھے ملے جو کام کرتے ہیں مختلف جگہوں پہ. خاص طور پہ یہ گاڑیاں وہی چلاتے ہیں زیادہ تر، اور دے آر نمبر 1 ڈرائیونگ میں. پاکستانیوں کو وہ مانتے ہیں یو اے میں کہ یہ سب سے اچھی گاڑی یہ چلاتے ہیں ان کے ڈرائیورز. تو ان کی کمپنیز ہیں، ان میں وہ گاڑیاں چلاتے ہیں.
مجھے انہوں نے ایک بات بتائی تھی کہ جب سے پاکستان میں عمران خان کی حکومت آئی تھی ان سب نے مجھے ایک ہی بات کی کہ ہمیں پہلی دفعہ عزت مل رہی ہے. دونوں ملکوں کے لوگوں نے کہا, کیونکہ دیکھیں یورپ میں سسٹم کسی اور طرح کا ہے, جی جی باقی دنیا میں امریکہ میں کسی اور طرح کا ہے. وہاں پہ آپ اپنی جگہ بنا لیتے ہیں کچھ نہ کچھ کر کے. جب آپ محنت کرتے ہیں, جب آپ آگے نکلتے ہیں, اچیومنٹس آپ کی ہوتی ہیں تو آپ جگہ بنا لیتے ہیں. جو گلف ہے نا یا جو عرب ریاستیں ہیں وہاں پہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کس ملک کا آدمی ہے, وہ اس حساب سے آپ کو عزت آپ کو ملتی ہے وہاں. تو وہ یہ بتا رہے تھے کہ پہلی دفعہ ہمارے ساتھ ایسا ہوا کہ ہمیں لگا کہ ہم لاوارث نہیں ہیں. ہمیں لگا کہ ہماری گورنمنٹ جب تحریک انصاف کی حکومت تھی انہوں نے کہا ہمیں لگا کہ ہمیں پوچھا جا رہا ہے, ہمیں جو ہے وہ پیار کیا جا رہا ہے اور ہمیں وہ شہری حقوق دیے جا رہے ہیں, عزت دی جا رہی ہے. یہ وہ کہتے